مسلمان صرف مسیح تے مسلمان نہیں ہوندا، مسلمان جتھے بھی ہوئے اتھے مسلمان ہوندا ہے۔ وہ بڑا کمڑا بندہ ہے جیڑا آندا ہے میں مسیح تے داخل ہون لگیا مسلمانی گردن وچ پینی، وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تے جان لگیا مسیح تے گیٹ تے مسلمانی ٹانگ کے باہر ٹر جانا ہے، جدوں مڑ آیا ادو پا لیسا، یہ مسلمانی نہیں۔ مسلمانی جس لئے بندہ عقل تے بالغ ہو جائے گاڑے چ پہ جاندی ہے تے مڑ وہ جنت تک بھی ہو جاندی نہیں، ان دے نال ہڈ نہیں، تا مسلمان ہے نا۔ کو سمجھ آ رہی ہے گل نہیں کہ نہیں بھائی؟ ساڈے اکثر پنڈا میں رواج ہے منڈے کبوتر رکھ لیندے وہ تے چڑھ جاندے، کبوتر نام ہی ہونے تے جڑا چھت تے چڑھے انہوں پتہ ہوئے بنال والے غریب دی کلی نیویں ہے تے میری کوٹھی اچھی ہے تے اونیاں نظراں اودے اندر جاندیاں ہون تے وہ ہمسایاں دے حق ادا نہیں کر رہا، غلطی کر رہا۔ جڑا دین یہ دستا ہے کہ اپنے گھر پکن والے کھانے دی خوشبو ہمسایہ نہ جان دے اگر تو دینا نہیں۔ کوئی گل دی بانڈ لئی ہے کہ کوئی گل تو سمجھو نا، میں پلاؤ پکایا ہے، میں بریانی پکائی ہے، میں حلوہ بنا رہا ہوں، وہ دی خوشبو پھیل دی، وہ دی خوشبو پھیل دی، تو شریعت آندھی کو یا تے گوانڈیاں دے تو یا خوشبو بھی نہ جان دے، انہاں دے بچے پریشان ہو جان دے، انہاں دے بچیاں تکلیف ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دا گوانڈی یہودی سی، کون سی؟ یہودی، انہاں گوشت پکانا تے پہنا یہودی دینا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بھائی؟ وہ یہودی نو مکان ویچنا پہ گیا، انہیں آکھا میں مکان ویچنا ہے، بندے آکھا قیمت لاؤ، سے آکھا 2000 درہم مکان دی قیمت ہے۔ انہوں نے آکھا اس علاقے میں 1000 روپیہ عام ریٹ پہ چل دے، تو 2000 کیوں لینا ہے؟ اس آکھا مکان میرا 1000 دئیے، 1000 صرف عبداللہ ابن مبارک دیں گوانڈی ہون دی وجہ تو زیادہ کیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئیے گا؟ یا رسول اللہ، جی کو سمجھ آئیے؟ فرمایا بھئی 1000 تا انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا بھئی وہ اپنے بچیاں دے کپڑے لے آوے تے نال میرے بھی لے آؤ دے، میں ذرا غریب ہوں اپنے آنے لے آوے تو میرے بھی لیا دیندہ ہے، وہ جیڑی چنگی کھانا شہ پکائے میں نے وہ بھی دیندہ ہے۔ 1000 اس گل دا ہے جیڑا اتھے نال آ گیا موجاں لگ جانی ہیں، 1000 مکان دیئے تے 1000 عبداللہ ابن مبارک دی ہمسائیگی دی قیمت ہے۔ بھائی میرے ہمسائے چنگے ہونا دنیا اتے جنت دی نشانی ہے۔ حق کیا ہمسائے دا کیوں بیمار ہو جائے تو دی عیادت کرو، انہاں دی فوتگی ہو جائے تو انہاں دے جنازے نال جاؤ، کوئی تو آسانی میسر آوے تو اس نو دے شریک کرو، او دا غم ہوئے تو دے شریک ہوو، تو ان خوشی ہوئے تو انہاں اپنی خوشی شریک کرو، ان غم ہوئے تو تسی او دے غم میں شریک ہوو، ان دے سر تے ہاتھ رکھو، غریب ہے تے اس دی پرورش کرو، ان دے نال محبت کرو، ان دے نال پیار کرو، وہ تو اڈا حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رات نو آپ ایک مرتبہ ہمسایاں نو رون دی آواز سنی، ہمسایاں دے گھروں رون دی آواز سنی، تو آپ نے دیوار دے نال کھلو کے پوچھا کہ بھئی کی گل ہے کیوں رو رہے ہو؟ انہاں نے کہا جی گھر چراغ بجھ گیا ہے، تو اندھیرے دی وجہ تو بچہ روندا ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار سے، ادھر بھی گھر سی ادھر بھی گھر سی، ان نال بھی بچہ سی، چراغ ان نالوں جیسے عبداللہ ابن مبارک چراغ پھاڑ لیا تے وچلے سن کھلو رہے، اونچا کر گیا تے جنہ چر سویر دا نور نہیں پھٹیا، وہ چراغ ہاتھے چ لے کے کھڑے رہن کہ نہ گوانڈیاں دا بچہ نہ روے تے نہ ساڈا روے، چراغ لے کے ساری رات کھلوتے رہے۔ اے نے ہمسائے دے حق
بندے دے ہمسائے چنگے ہونا اور مسلمان ہمسائے ہون. اصل بندے دا پتہ ہی ادو لگتا ہے بندے گواڈی اندر بارے کی آتے کہ بندہ کیویں دا ہے. عزیز من ساڈے فریج چوں برف لین ایک باری آ جائے نا تو اسی ایک باری دے چھڈنے تو دوجی باری آ جائے تو اسی آنے مینوں آپ فریج کل دی برف بنانی بند کر دیتی ہے واپڑ والے کوئی نہیں گل دے بجلی. اے کملیا اس گل تے شکر کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تینوں فریج عطا فرمائی. ایک بندے نو خالق نے اے مقام دیتا ہوئے کہ لوگ او دے کولوں منگدے ہون تے انہوں اس گل تے راضی ہونا چاہیے کہ اللہ سنیا تیری کتنی کرم نوازی ہے تو میں دین والے انج رکھے جے مینوں انج کرن والے لین والے انج رکھ دے تے میرا زور کی ہے. ساڈے کول تے بھائی عجیب و غریب ماحول نے بندیاں نوں پتہ ہی نہیں. شریعت شرع شریف دا حکم کی ہے کہ جے تو کھانا پکائیں تے او دے چوں اپنے ہمسایاں دے جاتی ماریے اپنے اندر اسی کتنے بندے انج کرنے ہیں. حضور فرماندے نے گوانڈیاں تحفہ دیا کرو تے جے کوئی ہمسایا دیوے نا تانوں تو حضور فرماندے نے حقیر نہ سمجھا کرو بھاویں بکری دی کھری کیوں نہ دے. اے لفظ نے حدیث شریف بکری دا کھر کی شے ہے تھلے حضور فرماندے نے اگر تہاڈا ہمسایا تانوں بکری دا کھر بھی تحفے چ دے اون حقیر نہ سمجھیا اوندا دل ٹوٹ جائے گا. رکھ لو محبت نال اپنے اچھے کھانے جو اس کو شریک کرو انہوں اپنے نال بھی لاؤ. اور اگر غریب ہوئے تو پھر زیادہ حقدار ہے کہ اس دے نال محبت کرو. انہوں ہدیہ دیو اس کو تحفہ دیو اس کو کھانا دیو. کوئی چیز بھی پکاؤ تے دے ہلکا کہ ونڈ کھا دیاں زیادہ سواد آندا جے. بندے سمجھتے ہیں کلیاں کھا دیاں سواد آندا ہے. کلیاں کھا دیاں سواد نہیں آندا جدہ ونڈ کے کھا دیاں سواد آندا ہے. نیک ہمسائے جنت دی نشانی ہوندے. رسول اللہ سرکار دے ایک صحابی فجر دی نماز جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. انہاں نماز پڑھنی فوراً نکل جانا. رسول اللہ سرکار دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بندہ نماز پڑھتا ہے دعا بھی نہیں منگتا تے چلا جاتا ہے اس نو کی ہے. حضور نے ایک دن پوچھا ابھی یارا تینوں کی مسئلہ ہے تو نماز پڑھنا ہے تو ہمیں چھیتی چلا جانا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر دے نال گھر ہے یہودیاں دا انہاں دی کھجور دا الٹاؤ میرے گھر ہے. یعنی انہاں دے گھر کھجور اگی ہے او دا الٹاؤ میرے گھر ہے. سونے آج کل کھجوراں دا موسم ہے کھجوراں کو جو پاک کے خود بخود تھلے ڈگ گئے. سرکار میں چھیتی جانا کہ بچیاں دے اٹھن تو پہلا انہیاں کھجوراں چن کے تے او دے گھر ڈال دینا. فجر ٹائم کھجوراں ڈگ دیاں نے. ساڑھے گھر بھی کھجور ہوندی سی. اس تو میں اندازہ ہے کہ جڑا فجر دی نماز تو بعد فوراً ٹائم ہوندا ہے نا اس ٹائم کھجور ڈگ دی ہے اتو تھلے. قدرتی اتفاقیہ طور تے او دے کھجور دا گرن دا ٹائم ہوندا ہے اس ٹائم کھجوراں اتو ڈگ دیاں فجر ویلے. تو میں اس کو چلا جانا کہ میرے بچے میرے ہمسائے دیاں کھجوراں نہ کھا جان. سنیا میں او اٹھا کے انہاں دے گھر ڈال دینا تاکہ میرے بچے اٹھن تے کوئی انہاں نو کھجور نہ ملے. بچے نے میں ساریاں روک نہیں سکتا پھر میں یہ ڈیوٹی لائیے کہ میں انہاں دیاں کھجوراں اٹھا کے او دے گھر ڈال دینا. اگو پھر کریم آقا بھی رحمت للعالمین ہے. انہاں فرمایا آؤ دے نال گھر چلے. حضور گھر چلے گئے. آپ فرما دیں جا یہودی نو آگ کھجور بیچ دے. یہودی نو کہو کھجور بیچ دے. وہ گئے سرکار صحابی رسول گئے تو انہوں نے کہا بھئی یہودی دوستا کھجور بیچ دے. انہوں نے فرمایا کیوں اگے تے تو آج تک نہیں آکھیا کھجور بیچ دے. اس نے کہا یار تیرے کھجور دی وجہ تو سانو ہے تکلیف ہے تے حضور میرے گھر آئے نے تے وہ فرماندے نے بھئی تو کھجور دی قیمت لے لا جڑیاں ایدے ڈگ دیاں نے پھر ایدے ڈگ دیاں رہن گیاں تے ساڈی تکلیف مٹ جائے گی. یہودی بندہ کو بڑا گر والا سی.
اس آخیا میں ویچدا نہیں، انج جے تیرا نبی سچا ہے وہ نہ کھجور پرا ہو جائے، جے تیرا نبی سچا ہے تو نہ کھجور نو ہی آکھن بھائی ادھر آ جائے تے کھجور پرا ٹر جائے تو میں ویچنی کوئی نہیں۔ بندہ سیاڑا آنا ہو سکیا ہوں ٹائم بنیا پیا جے بن جائے تو پتہ لگ جائے گا۔ وہ صحابی رسول آئے تو تھوڑے جائے پریشان ہے، حضور فرمایا اور کی پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ وعدہ ہے میں بیچدا نہیں، ان جے تیرا نبی سچا ہے تو انہوں آگ کھجوراں پرا ساتھ لے۔ حضور فرماتے نے اگے یہودی نہ کھی ہن کھجور نو آگ، توجہ ہے کہ نہ، ہن کھجور نو آگ بھئی آ جائے۔ اے جڑی گل ہے نا اندے وچ ایک رمز ہے، اندے وچ ایک رمز ہے۔ عام بندہ کوئی جا کے کھجور اگے ترلا بھی پیا کرے نا ساری دیار بھی وہ کھجورے کو نہ آ جا، کھجور نہیں ہلدی، لیکن جدوں حضور آکھن تے زبان اس بندے دیئے، آواز اس بندے دیئے، گیا بھی وہ بندہ ہے، لیکن جدوں نے جا کے آکھیا نا بھی ہون آ جا، وہ کھجور کیوں ٹر دی؟ اے پچھو جڑا آکھن ہویا ہے نا، اے وجہ ہے جس تو بندے خود وظیفہ نہیں پڑھ دے، وہ اپنے بزرگاں کو پوچھ دینے با جناب تسی ذرا آکھو تے اسی پڑھئے مڑ فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اے جڑی سدے نا اجازت شیخ کسی بھی وظیفے واسطے یا کسی عمل واسطے اجازت مرشد، وہ دا مطلب ہوتا ہے جدوں پچھو آندے وہاں دن کسی جاٹا کھیا ایک بابے نو بھائی جڑے تسی ولی ہوندے ہو تہاڈا ساڈا بننا ساج جائی ہوندا ہے۔ وہ درویش ہے بھوڑے بڑے انہوں نے کہا کدوں بننا ساج جا ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گل پیا کرنا میں دنا دا تے اولیاء دا بننا ساج جائی ہوندا ہے۔ انہوں دے ہاتھے تیر سی، انہوں نے کر کے ماریا تے دیوار دے وچوں پار ہو گیا۔ انہوں نے کہا جے بننا ساج جائے تو بھی پار کر، اس پھد لیا تیر کمان نے رکھ کے تو اسے کہا لو جی آنکھوں تے ہن پار کراں۔ انہاں درویش آگیا کر دے، اس چھڑ دیتا ہو گیا۔ اسے کہا جی یہ میری کمال نہیں، میں دوڑے تو اخوا لیا ہے جے آنکھوں تے ہو جائے تو اسے آگیا ہو جائے تے گل تے دوڑی آئی۔ اے اجازت شیخ ہوندی ہے، اجازت شیخ ہوندی ہے، تو اجازت نال اس عمل دی روحانیت اور برکت اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہن حضور نے اس سادہ جائے صحابی نو کہے جا کھجور نو کہے تیرے گھر آ جائے۔ حضور اتھے ہی رہے نہیں، حضور کوئی نہیں آکھیا، حضور نہیں فرمایا، اس مسلمان نے جا کے کہے کھجورے ساڑھے گھر حضور آئے نے تے تینوں بلا رہے ہیں۔ ہاں توجہ ہی حضرات آپ انہوں نے فرمایا تے کھجور جڑی یہ ہلنا شروع کر دی۔ کتنی ہی احادیث نے بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الخصائص الکبریٰ لکھا ہے کہ حضور جنگل گئے تو اوٹ کوئی نہ، حضور بغیر اوٹ تو کسی جگہ تے واش روم واسطے نہ بیٹھ تو درخت ایسن لیکن وہ جانا چاہتے ہیں حضور اتھے کوئی نہ۔ حضور نے ایس ڈانی درخت دی بھی پھڑ لی تے ایس دی بھی جی میں اٹھ دی مہار پڑی رہی ہے، حضور اگے اگے ٹور پہ پیچھے پیچھے درخت ٹور پہ وہ جاڑیاں حضور دے نال ٹردیاں گئیاں جتھے حضور تشریف لے جانا تھی اتھے جا کے انہوں نے رکھیا۔ سرکار تشریف فرما ہوئے تو اس تو بعد آپ نے فرمایا چلو اپنی جگہ تو آ گئی۔ تو یہ حضور واسطے تے معمولی چیزاں سن۔ انہیں کہا کھجورے ساڑھے گھر حضور آئے نے تے تینوں بلا رہے ہیں۔ یہودی دی دیوار آئی ایتے کھجور آئی اتو انجائی جدو انہیں ویکھیا نا بھی دیوار کھل گئی ہے تے کھجور ٹر پئی ہے تے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا۔ انہیں آگیا کی سونے آسا بھی گالی دیکھنے ہی جنہ دیکھ آنکھیں کھجوراں لگ جانو نبی سچے ہوتے نے میں کلمہ پڑھاؤ سرکار۔ انہوں نے پھر ساری کمیونٹی جڑی ہے اس نے اس چیز نو نوٹ کیتا تو انہوں نے کہا بھئی پڑھ لی کلمہ، اسے کہا جیسے نبی دا میں کلمہ پڑھے ہے وہ دی شان ہی بڑی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ دی شان تے دا مقام تے دا مرتبہ ہے وہ سکیاں کجورا
اگا جان دائے اس دیا کھجوراں اگا جان دائے تے ان بولیانو بلا جان محمد دا رتبہ خدا جان دائے خدا دا قدر مصطفیٰ جان دائے میرے نبی سرکار نے حکم فرمایا حضور آگے مسلمان کیوں سویر دی نماز چھیتی پڑھتا سی تاکہ یہودی ہمسائے دیاں کھجوراں میرے گھر اے اصل مسلمانی ہے اے حضور دے تربیت یافتہ لوگاں دے اندر شان سی عزیزو بہت بڑی نیکی ہے کسی غریب ہمسائے نال محبت کرنا وہ دے نال حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے میرے آقا سرکار مدنی تاجدار آپ دے فرامین دی روشنی دے اندر اے بات واضح اور روشن ہے کہ جدے تے ہمسائے خوش نہیں وہ بندہ پورا مسلمان نہیں کچھ ہمسائے راضی ہونے والے ہوندے ہی نہیں نالے اس پاس تو بھی گل ویکھنی ہوندی ہے تسی اور نالو نہ ویکھیا کرو اپنی توڑ نبھا محمد تے کچھ پرواہ نہ یاراں تو اپنی توڑ نبھا انہاں چھڑ دے ہو جو کر دے نو نہ اپنا حساب دینا ہے تو اپنا حساب دینا ہے انہاں تے بھی تے ہمسایہ دے حقوق دی ادائیگی ہے نا وہ نہیں کر دے تو دی ذمہ داری انہاں دی ہے تو دیندہ رہا کر